السلام علیکم. سما اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مذاکرات ٹوٹے ہوئے ہیں اور جتنا جلدی شروع ہو جائیں پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے. تو عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں، ضد جب آ جائے سیاست میں تو مسائل بڑھ جاتے ہیں، کم کبھی نہیں ہوا کرتے. اور میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، آن ایئر بھی کہتا ہوں، میں لکھتا بھی ہوں اس کے اوپر کہ پرائم منسٹر کے استعفے کی ڈیمانڈ جب تک کہ کوئی رول کسی قانون کے تحت کسی عدالت میں جا کے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ سارا پروسیس جو ہے دھاندلی کے اوپر مبنی تھا، اس کو آپ پری کنڈیشن سیٹ نہیں کر سکتے. اس سے بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. اس سے پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹنا چاہیے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز، اس کو ووٹ آڈٹ ہو، الیکٹورل ریفارمز ہوں یا اکاؤنٹیبل ایک پروسیس بنانے کی بات ہو، اس کے اوپر آگے بڑھ کر ان کو گلے لگانا چاہیے. اسی سے معاملہ حل ہوگا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ کار نہیں ہے. تیسرا فریق موجود ہے، اور اگر تیسرے فریق کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر سیاست دانوں کی ناکامی تو ہو سکتی ہے، اسے کامیابی نہ جانیے گا. تو آج کا پروگرام ہم اسی پہ فوکس کریں گے کہ حل کیا ہے اور اس کے لیے کون کیا کوششیں کر رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب پاکستان تشریف لا چکے ہیں. آج اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے بھی مل چکے ہیں، اور کل ظہرانے میں کل دوپہر ان کی ملاقات ہوگی نواز شریف صاحب سے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شرکا ہیں ان کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سمسام بخاری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ابرار الحق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی سے، اور اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور وزیر اعظم کے مشیر بھی یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. عرفان صدیقی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. عرفان صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر؟ جی عرفان صاحب ہمارے ساتھ ڈی ایس این جی پہ شارٹلی ہمیں جوائن کر لیں گے. سمسام صاحب آپ سے آغاز کروں گا. پہلے تو ایک اگر ہم مڈل گراؤنڈ کی بات کریں، مڈل گراؤنڈ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ سیاسی تجزیہ اگر میں آپ سے مانگوں تو وہ کیا ہے؟ حالات ایسے ہو گئے ہیں ندیم صاحب کہ مڈل گراؤنڈ کی تو بات کرنا بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان کی بہت ساری جو ڈیمانڈز ہیں وہ لیجیٹیمیٹ ہیں. بالکل. استعفے کو بھی غیر آئینی آپ نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا مطالبہ ہے. مگر میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان کو مطالبہ یہ کرنے کا حق ہے، مگر وزیر اعظم کو اس پہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. درست ہے. اگر اس طرح وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے تو پھر یہ پہلا وزیر اعظم ہوگا اور آنے والے پتہ نہیں کتنے دیں گے، اور سٹیبلٹی پھر نہیں آ سکتی. پھر اس کے بعد کوئی وزیر اعظم چلے گا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے بات کی ہے وہ بات ہے حق کی. یہ عمران خان کی اصل میں فیور ہے اگر وہ سمجھیں. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ جو جیسے میں ہوں تو میں ان کے مطالبات کو لیجیٹیمیٹ سمجھتا ہوں، مگر جب وہ خورشید شاہ کو برا کہیں گے پھر مجھے تو اچھا نہیں لگے گا نا. اور ایک ایسا آدمی جو ویل ریسپیکٹڈ ہو یہ ہو تو پھر مجھے تو اچھا نہیں لگے. قاعدے اس پہ خلاف ہے اور ان کی وہ مجبوری دیکھیں. جتنی مار ہم نے نون لیگ یا ضیاء الحقیوں سے کھائی ہے اتنی کسی نے نہیں کھائی پیپلز پارٹی نے. ویسے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، اور نہ کوئی کھائے گا. اور یقین کیجئے کہ یہ میں اپنی پارٹی میں بھی کہتا ہوں، زرداری صاحب کا حوصلہ ہے، ان کا ویژن ہے، ان کی ہمت ہے کہ وہ اس طرح نہیں چاہتے. ورنہ پرائم منسٹر صاحب کے برادر محترم نے جو تقاریر کی ہیں یہ مکافات عمل ہے. اور وہ تو عمران خان تو پھر اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا بگیسٹ پروونس پتہ نہیں کیا شاعری فرماتے، وہ جو رسہ ڈال کے وہ کہتے تھے. میں ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتا. آپ کو سمجھتے ہیں ندیم صاحب میرا مزاج، مگر میں نے جو شاعری کی بات کی ہے اور پھر اس میں جو ہے صورتحال. لیکن ہم جمہوریت کو دھچکا نہیں لگنا چاہتے. عمران خان کی بہت ساری چیزیں لیجیٹیمیٹ ہیں. ایک تو میری عرض ہوگی خان صاحب سے کہ سارے فرنٹ نہ کھولیں. ان کی لڑائی اس وقت اس سسٹم کے ساتھ ہے. کیا ضرورت ہے فضل الرحمان کو کچھ کہنے کی یا اچکزئی کو کچھ کہنے کی یا پیپلز پارٹی کو چھیڑنے کی؟ ہم لوگ تو ان کی اس بیان کے ساتھ ہیں کہ یہ الیکشن پروب ہونے چاہیے، اور الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے. بالکل کریں گے، بالکل کریں گے. اور الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلا ہوا ہے. عرفان صدیقی صاحب پیتی ہے یہ بات. وزیر اعظم کے مشیر وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عرفان صدیقی صاحب بہت ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں نے آن ایئر آپ کے جوائن کرنے سے پہلے کہا کہ عمران خان کو ایز اے پری کنڈیشن وزیر اعظم کے استعفے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. جسے میں نے انڈورس کیا ہے. بالکل. اور بخاری صاحب اسے انڈورس کر سکتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم ہے. آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کریں، ووٹ آڈٹ کی بات کریں، ایک اچھا نظام لانے کی بات کریں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں، سب باتیں جائز ہو سکتی ہیں. لیکن اس طریقے سے اکٹھا کر کے وزیر اعظم کو گن پوائنٹ پہ گھر بھیجنا شاید جائز نہیں ہے. آپ کا اس پہ کیا کامنٹ؟ جی میرا خیال ہے اس پہ میرے کسی کومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو بات بخاری صاحب نے کہی، جو بات آپ نے کہی، میرا خیال ہے پاکستان کی بہت بھاری اکثریت یہی بات کہہ رہی ہے
اس وقت جو لوگ کھڑے ہیں اس نظام کے ساتھ، آئین کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پیپلز پارٹی سمیت اور تمام جماعتوں سمیت جو فضا پارلیمنٹ کے اندر پائی جاتی ہے، جو وکلاء کے اندر پائی جاتی ہے، جو میڈیا کے اندر بالعموم پائی جاتی ہے، صحافی اگر کیمپ لگائے بیٹھے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں بنائے بیٹھے، وہ ایک نظام کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، قانون کی عملداری کے لیے، جمہوریت کی فرما روائی کے لیے ایک پورے معاشرے کی مشترکہ آواز ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ہے وہ بدلا ہوا پاکستان جس کی طرف عمران خان صاحب بھی اشارہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے تبدیلی یہی ہے جو آ چکی ہے ہمارے معاشرے میں بلا شبہ۔ لیکن عرفان صاحب یہاں ایک مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق آپ کے وزیر اعظم کے ایڈوائزر سے ہٹ کے، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سے میں نے سیکھا ہے آپ کے کالم پڑھ کے۔ ایک چیز جس کے اوپر مجھے لگا کہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے، کل رات بھی پرائم منسٹر ہاؤس سے جو بیان جاری ہوا اس میں انہوں نے لکھا ووٹ آڈٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے ساتھ سمسام بخاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں پروب ہونا چاہیے۔ 2/3 میجورٹی سے وزیر اعظم بیٹھا ہو اور اس کو یہ تو خوف ہونا ہی نہیں چاہیے کہ 34 والا اس کی، جس کے پاس 34 نشستیں ہیں شاید اس کا مینڈیٹ کچھ چلا جائے گا، نہیں جا سکتا، تو ووٹ آڈٹ کروائیے، لڑائی ختم ہو جائے۔ یہی مطالبہ ہے نا ایک اٹکنے والا، کریے اور ختم چلتے۔ دیکھیے ندیم صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی سرکاری یا باضابطہ کسی ترجمان کا یہ بیان ہے، میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، کل جاری ہوئی ہے پی ایم ہاؤس کی سٹیٹمنٹ۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ۔ چلیے مان لیتے ہیں اگر ایسا ہوا بھی ہے تو دیکھیے کچھ مطالبات ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، جیسا بخاری صاحب نے انہیں لیجیٹیمیٹ قرار دیا اور ہم بھی کہتے ہیں کہ چلیں اس میں بہت وزن ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تسلی کے لیے اور ان کے ایک ایسے میکنزم کے لیے جس پہ انہیں یقین ہو جائے اور وہ کہہ دیں جی کہ ہاں میں اب ایمان لے آیا ہوں کہ کوئی ایسی دھاندلی نہیں ہوئی جس سے نتائج بالکل الٹ گئے ہوں، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے لیے اگر کوئی اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اچھا میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں تاکہ زیادہ میننگ فل ہو جائے۔ میرا آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے ندیم صاحب جی ان کو تحریک انصاف کا ویو لے کے یہ دھاندلی پہ ذرا میں آپ سے بھی لوں گا۔ میرا مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ ہم کسی حل پہ اس قوم کو لے جائیں۔ میں کل بہت دنوں کے بعد، ڈاکٹر عارف علوی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کل بہت دنوں کے بعد مجھے مارکیٹ جانے کا موقع ملا، اور مارکیٹ جانے کا موقع اس لیے ملا کہ میں بہت گردن کی تکلیف میں مبتلا تھا، پین کلرز لینے گیا تھا صبح شام ٹرانسمیشن کر کے، تو وہاں پر جا کے جو لوگوں کا رد عمل تھا وہ کسی کے بھی حق میں مجھے نہیں لگا، نہ عمران کے نہ نواز شریف کے۔ حل چاہتے تھے لوگ کہ حل کی جانب چلو بھائی، حل کی جانب چلو، تو حل کیا ہے اس کا عارف علوی صاحب؟ دیکھیے حل جو کمپلیکیشنز کا، بہت ساری کمپلیکیشن کا ذکر ہوا، اس کے اندر ہماری جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اندر ضرور ابھی ہمارے بھائی جو ذکر کر رہے تھے، کیونکہ میں ابھی آپ نے مجھے فون پر لیا تو میں واقف نہیں کون صاحب ذکر کر رہے تھے، مگر ہمارے بھائی کو عرفان صدیقی صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں پرائم منسٹر کے ایڈوائزر۔ جی ہاں جی ہاں مجھے معلوم ہے، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بات رکھی کہ جی عمران خان صاحب کی تسلی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کمیشن، انڈیپینڈنٹ کمیشن بن جائے۔ میں کہتا ہوں قوم کی تسلی کی ضروری ہے، میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی تسلی کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی کمیشن ہو، ظاہر ہے جو انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرے، جلدی کرے۔ یہ دیکھو نا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کا لیگل حل نہیں ہے، ان چیزوں کا پولیٹیکل حل ہے۔ دیکھیں اگر 10-15 سال سے ابھی بھی کچھ پڑی ہوئی ہے نا، جو جن کا حل ہی نہیں ہوا، تو میں کہتا ہوں اس کا پولیٹیکل حل ہے، یقیناً ایسا کمیشن عارف علوی صاحب، میں ایک چیز، آپ کیونکہ پارٹی کے بڑے ذمہ دار پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں نے جنہوں نے بات چیت کرنی ہے اس میں بھی آپ کا ایک کردار ہے، پرائم منسٹر کے استعفے کا مطالبہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، میں آن ایئر دوبارہ دہرا رہا ہوں، اور میں نون لیگ والوں سے کہہ رہا ہوں کہ ووٹ آڈٹ کے اوپر، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، الیکٹورل ریفارم کے اوپر انہیں فوراً آپ کی ساری باتیں مان لینی چاہیے۔ آپ ایک چیز سے آپ پیچھے ہٹے، دو چیزوں پہ وہ آگے بڑھے۔ اچھا جناب علی، میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ کور کمیٹی کا اور عمران خان صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہماری سب سے اوپر ہے۔ میں اس کے بہت سارے آپشن ہو سکتے ہیں جن میں سمجھتا ہوں دیکھو کریٹیکل سٹیج سے قوم کو نکالنا ہے۔ اچھا یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مثال کے طور پر ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی، تو ان کو اپنی پرائڈ فالو کرنی پڑے گی۔ اگر وہ کہتا ہے دھاندلی نہیں ہوئی تو ہمیں اپنی پرائڈ فالو کرنی پڑے گی۔ ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے ہوتے ہوئے یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کام نہیں کر سکے گا، یہ ہمارا اعتراض ہے۔ اچھا لہٰذا آپ سمجھ گئے نا، مطلب دس از این ایشو جس میں ہمیں سب کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ اچھا ان کو ہینڈل کرنے کے اعتبار سے یار
अच्छे से जाना जी, है ना। हाँ जी, वो इनको ये जो मिसगिविंग्स हैं, अब तक जिस तरह से मामला ले तो लाल का शिकार रहा है, तो एक मर्तबा ये बैठकर हल हो जाए कि किस तरह से ये इंडिपेंडेंस कमीशन की हो सकती है। हमारा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के होते हुए ये कमीशन इतना इंडिपेंडेंट। अलवी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन आज बैठिए और हार्ड लाइन मत ड्रॉ करिएगा। आज बैठिए और हार्ड लाइंस ना ड्रॉ करिएगा, फिर हल निकल आएगा। दोनों फ्री कैन हार्ड लाइंस ना बनाइएगा। हम हल चाहते हैं, बहुत देर होगी, काफी दिन हो गए, एहतजाज भी हो गया, अब हल जाना चाहिए कौम के सामने। बहुत शुक्रिया आरिफ अलवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। शमशाम साहब, आपने इस पे ऐड करना है, धांधली धांधला, आपने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मैंने बिल्कुल कहा। पहली बात तो ये है कि बात तो वहीं से चलेगी ना, हुकूमत अगर इनको 2 चीजों पे कहेगी ना जी कि हम कमीशन भी बनाते हैं, आप कहते हैं प्रोब हो जाए, हम हल्के भी प्रोब करते हैं, तो इनको भी नीचे आना पड़ेगा। कौम इनको कहेगी नीचे आओ। मेरे जैसे लोग यहाँ ऑन एयर बैठेंगे बोले। मैं ये कहता हूँ कि वो चीज स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब क्या हुआ, अब तारक कादरी साहब की तरफ से आई है FIR, अदालत ने कह दिया FIR हो जाए। आज इनके वजीर साहब हैं हाई कोर्ट में कि ये FIR नहीं होनी चाहिए। अब मुझे आप ये बताएं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, और वो भी पंजाब जहाँ मैं भी रहता हूँ बदनसीबी से, बात यह है कि पंजाब पुलिस का एक SHO अगर हो तो FIR का क्या बनता है? ये तो सारे मालक बने बैठे हुए हैं। अगर FIR ये दर्ज हो जाने दें तो उनको भी कोई फेस सेविंग तो मिले ना, कि चलें जी हमने FIR दर्ज ही करा दी 14 नाहक मजलूमों के खून की, नहीं होने दे रहे। एक जिद है इनकी, बात ये होगी। कल यकीन कीजिए कि देखें, दोस्त हमारे PMLN में भी है, तहरीक इंसाफ में भी है, दे वर रेडी टू टॉक। और जो तकारीर हुई वहां पे असेंबली में, उन्होंने जलती पे तेल का काम किया, ठंडी बात नहीं की उन्होंने। और उसमें पीपल्स पार्टी की भी तकारीर हुई, पीपल्स पार्टी वालों ने भी एक तो ने। हम जमहूरियत अलापते ये भूल जाते हैं कि जमहूरियत से ज्यादा कौम की अहमियत ज्यादा है, और कौम को लड़ाई ना दें, झगड़ा ना दें, यहाँ फसाद हो गया तो फिर ये सारे जमहूरियत ढूंढते फिरेंगे अगले 10 साल। मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूं कि जी धांधली जो है ये बड़ा इनका लेजिटिमेट हो सकता है। ये कहें जी अब कमीशन बनाए, अगर धांधली प्रूव हो गई तो वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर इंडिपेंडेंट कमीशन हुआ तो धांधली क्या, धांधला प्रूव हो जाएगा। ऐसे 27 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे मुझे 0 वोट पड़ा है। मुझे आप ये बताएं, मेरे पोलिंग एजेंट ने भी मुझे वोट नहीं डाला। आप बता देना। 27 पोलिंग स्टेशन आप कहते हैं जहां पे आपको 0 वोट है। मुझे ये बताएं, मेरे पोलिंग एजेंट ने मुझे वोट नहीं डाला। हो सकता है पोलिंग एजेंट दूसरी तरफ मिल गया। मुमकिन है, सारे मिल गया। 8 या 10 या 15 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पे 150% से ज्यादा पड़ गया। ये धांधली नहीं तो क्या है? और लेकिन बात यह कि हम सिस्टम की तरह हम चलते जा रहे हैं। प्रोब क्या होना है कि क्या धांधली वो मियां नवाज शरीफ ने कराई, मियां शहबाज शरीफ ने कराई, या आरोज ने कराई, और जिसने भी कराइए, जो भी जिम्मेदार है। एक प्ली है बहरहाल मुस्लिम लीग नून के पास कि वो बेशक पर्दे के पीछे हों, कलम उनके हाथ में नहीं थी, कलम आरोज के हाथ में थी। एक जो मेरे ख्याल में मैं मार्जिन हमेशा दूंगा इस वक्त, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और जब तक वो इन ऑफिस में है उसका तो मैं उनके ऑफिस का तकद्दुस या बरकरार रहना चाहिए। देखें, मैंने कल मारवी मेमन साहबा मेरे साथ मौजूद थी और उन्होंने कहा वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है। मैंने कहा मारवी आप ये बात ना करें, और उन्होंने मान लिया, मेहरबानी उनकी। मैंने कहा आप ये बात ना करें, जब वो वजीर आजम बन गए तो पाकिस्तान के वजीर आजम उनकी तजलील नहीं चाहते। यही बात, लेकिन ये अच्छी बात, लेकिन उनसे जिम्मेदारी का मुजाहरा चाहते। इरफान सिद्दीकी साहब, अब ये वो मिडिल ग्राउंड ढूंढनी जब पड़ेंगी तो उसमें मेरे ख्याल में हुक्मरान जमात आप हैं, तो हम बार बार आप ही की तरफ देखेंगे कि पहले आप आ गया। ये वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं शायद वो बोलते रहेंगे, नारे मारते रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो उनको पीछे हटना मजबूरी बन जाएगी कि अब नून लीग आगे आ गई, अब तो हमने पीछे हटना है। आप आगे बढ़िए, वोट ऑडिट, दूसरे इश्यूज सॉर्ट आउट करिए आज ही रात में सारी चीजें। देखिए नदीम, मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत ने बड़ी सोच विचार के साथ, बड़े सब्र व ज़ब्त के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ इन मामलात को निपटा है। लाहौर से रेड जोन तक की जो सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। हुकूमत ने कहीं कोई ऐसी कोशिश नहीं की दीदा दानिस्ता कि मामलात बिगड़ें। आज भी हुकूमत की यही कोशिश है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको किसी ज़ाब्ते और कायदे और नज़म के अंदर लाकर ही आप इनका जायज़ा ले सकते हैं। असल बात जो बुखारी साहब भी अप्रिशिएट करेंगे, मेरे दोस्त हैं और बड़े पुराने सियासी वर्कर हैं मजे हुए, ये रिवायत नदीम अगर आपने सेट कर दी। मैं अभी कायदे आज़म की एक तकरीर देख रहा था, मैं कोशिश करूँगा कि कल के अखबार में कहीं वो आ जाए।
وہ یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے یہاں پہ ریڈ زون کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے کہ حکومتیں جب بنتی ہیں تو ان کو کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے. مان لیا کہ یہ دھاندلی ہوئی, ٹھیک ہے, مان لیا کہ دھاندلا ہوا, اب چلیں وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ یہ ہے کہ کوئی ایسا ہی میکنزم پہ آپ کو جو آئین نے نظام دیا اس پہ آپ کو یقین نہیں ہے, آپ کو الیکشن کمیشن پہ یقین نہیں, آپ کو عدلیہ پہ بھی یقین نہیں ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اس پاکستان کے اندر کوئی ادارہ دیانتدار نہیں ہے, کوئی فرد دیانتدار نہیں ہے, کوئی سسٹم دیانتدار نہیں ہے جو آپ کو انصاف دے سکے, تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم عرفان صاحب یہاں آپ کی قطع کلامی ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے جو پرسوں رات انٹرویو کیا تھا, مجھے پہلے دن امید ہوئی تھی کہ معاملہ آج حل کی جانب جائے گا, تو اس میں نے عمران سے پوچھا کہ آپ کس پہ یقین کریں گے اگر ساروں کو سوال اٹھاتے رہیں گے کہ وہ بھی کون. تو یہ آن ریکرڈ سٹیٹمنٹ ہے, کہتے ہیں تو میں دوبارہ پلے کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی گارنٹی چاہیے, مجھے ان پہ پورا اعتبار ہے, جسٹس ناصر الملک پہ مجھے پورا اعتماد ہے, کمیشن بنے, وہ بیٹھے, مذاکرات ہوں گے, میں ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں. یہ پرسوں رات کی سٹیٹمنٹ ہے, میں ان کے کنٹینر میں گیا تھا, اس کے بعد رات مذاکرات ہوئے, اگلے دن ڈیڈ لاک ہو گیا. نہیں, وہ ڈیڈ لاک جو ہے نا مجھے وہ آئی جی کے استعفے کی وجہ سے ہوا, مطلب یہ انفارچونیٹ ہے جو بھی تھا. اس پہ میں کہتا ہوں عرفان صاحب, آپ جیسے لوگ جب پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ تو استاد رہے ہیں, آپ ان کو سمجھائیے کہ بھائی آگے جاؤ, یہ نعرے اشارے نہ سنیں کہ نعرے وہ کیا بول رہے ہیں, اس کو سارٹ آؤٹ کریں, اسی سے مسئلہ حل ہوگا, بات صحیح ہوگا, لڑائی سے نہیں ہوگا. دیکھیے اگر آپ ایک تصور یا تاثر بنا کے بات کریں گے نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میں آپ کی بات بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ بہت اچھی بات گفتگو کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب دیکھیں نا, ابھی بھی دو متضاد چیزیں آئی ہیں. ابھی علوی صاحب نے یہ کہا کہ اگر نواز شریف صاحب بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیں کسی بھی ادارے سے انصاف کی توقع نہیں ہے, یہ پہلے ہٹیں گے تو پھر کوئی کمیشن بنے. آپ جو خان صاحب کا ریفرنس دے رہے ہیں یہ بالکل مختلف بات کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ, چیف جسٹس پہ انہیں اعتماد ہے, ایون اگر نواز شریف بیٹھا رہے تو بھی انہیں توقع ہے کہ انہیں انصاف ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ مڈل گراؤنڈ کی طرف ہمارے, اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ بھی برقرار ہیں, اسمبلیاں ٹوٹنا بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, جب ڈائیلاگ ہوگا تو اسمبلیاں توڑنا ضروری نہیں ہے. وہ انٹرسٹنگ چیز تھی, وہ فلیکسیبلٹی تھی. اس کے بعد لائن دوبارہ دیکھیے نا اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے نا. اگر نواز شریف گھر چلا جاتا ہے سپوز, اور اسمبلیاں برقرار رہتی ہیں تو الیکشن تو نہیں ہوں گے نا. ان کی بنیادی ڈیمانڈ جو ہے کہ یہ ساری دھاندلی کی بنیاد صرف نواز شریف کا حلقہ ہے, یا دھاندلی کی بنیاد یہ 342 افراد بیٹھے ہوئے ہیں. عرفان صدیقی صاحب, میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ پرائم منسٹر سے گن پوائنٹ پہ استعفیٰ لیا جائے. میں آن ایئر بھی کہتا ہوں, آف ایئر بھی کہتا ہوں کہ یہ طریقہ کا درست نہیں ہے. یہ پاکستان میں جمہوریت کبھی چل ہی نہیں سکتی جب آپ بندوق رکھ کے وزیر اعظم سے استعفیٰ لیں. ابرار الحق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی سے, ان کا بھی کامنٹ لے لیں. میں عرفان صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ابرار الحق صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ حل کی جانب بڑھنا ہے, مذاکرات کے لیے دونوں فریق نرمی اختیار کریں تو جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں, آپ سختی اختیار کریں تو فیصلے نہیں ہو پاتے. تو آپ کی جماعت میں نرمی گنجائش موجود ہے ڈائیلاگ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ نے مجھے دعوت دی. عرفان صدیقی صاحب, بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ میرے استاد بھی ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور میں سب کی عزت کرتا ہوں, سارے پولیٹیکل ورکرز کی عزت کرتا ہوں, اپنی موقف سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی جس کو میں سراہتا ہوں, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب مانتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور یہ بات تو خیر اسمبلی کے فلور پہ بھی کہہ دی انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہ 60 سے 70% ووٹ جو ہے ویریفائبل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب اتنی بڑی تعداد میں ایک ووٹ ویریفائبل ہی نہیں ہے تو کوسچن مارک تو الیکشنز پہ ویسے لگ جاتا ہے. اور پھر آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال دی. اگر ہم اپنی لیڈرشپ کا وہ معیار قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر ان کی اس بات پہ بھی ہمیں توجہ دینی پڑے گی کہ ہم اپنے ریاستی اداروں کو استعمال اپنے مقاصد کے لیے نہ کریں, مگر وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہم نے دیکھا لاشیں گری اور بے شمار عمران, میں یہ صرف اسی ایشو پہ ذرا فوکس دوبارہ کر لوں, آپ سے دوبارہ گھما کے آپ کو لے آؤں. 60-70% کی بجائے میں کہتا ہوں شاید 90% ویریفائبل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو انک ہے, جب ہم تھم امپریشن ویریفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ انک میگنیٹائزڈ انک نہیں ہے. تو لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 90% جعلی ووٹ ہے. میں سچائی کی بات آن ایئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں سے جعلی ووٹ ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جعلی نہ ہو. تو آپ کو تھوڑی سی درمیان میں نرمی رہنی چاہیے, اتنی سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے. ابرار صاحب دیکھیں جب میں آپ کو ایک وہ اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں جو انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے آئی. باقی ندیم صاحب جو ہم نے اپنے حلقوں میں دیکھا, باخدا یہ میرے رزق سامنے پڑا ہوا ہے, وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 8:30 بجے سے ہی ہمیں اطلاعات موصول ہونا شروع ہو گئیں
کہ آر او صاحب نے ہمیں جو آپ کا پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے پولیس کی مدد سے ہمارے ایجنٹس کو باہر نکال دیا، پھر دھونس اور دھاندلی اور بے شمار ایسے واقعات ان کے جو طریقہ کار ہوتا ہے. مقصد پتہ کیا ہے؟ مقصد صرف ہمارا یہ ہے، ہم حصول اقتدار مقصد نہیں ہے ندیم صاحب. الٹیمیٹلی الیکشنز ہوتے رہیں گے. 67 سالہ پاکستانی ہسٹری میں ہم ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں وہ پولیٹیکل سوجھ بوجھ اور ایسا مقام دے دیا ہے ہمارے لیڈر کو ہمیں کہ if we are being heard by the people of Pakistan، تو ہم نے ان کو یہ اویئرنیس دی ہے کہ قانون کی بالادستی تو بہرحال ہر شہری کا حق ہے، اور ان کا ووٹ اور اس کا لیجیٹیمیٹ استعمال وہ ان کا پورا حق ہے، اور اسی کو ووٹ نکلنا چاہیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا. اور اس میں انتخابی اصلاحات، لیکن انتخابی اصلاحات جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ انہی کے دور کے اندر میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. شمشام صاحب سے پہلے بات کریں. شمشام صاحب کرنے والا کون تھا؟ نواز شریف صاحب تو پاور میں نہیں تھے. دیکھیں تھوڑی سی میری عرض سنیں، تھوڑی سی عرض سن لیں. بات یہ ہے، آپ میری گفتگو ذرا سنیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا میرے محترم ہیں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں کہ وزیر اعظم دھرنے کے اوپر استعفیٰ دیں. میں ایک رائے دے رہا ہوں، بالکل صحیح، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی ڈیمانڈز بھی لیجیٹیمیٹ ہیں. درست ہے. صورتحال یہ کہ یہ دھاندلی کی بات جو ابرار نے کی، مجھے ڈی پی او نے گھر سے نہیں نکلنے دیا. 7:30 بجے میرے گھر کے آگے پولیس تھی، میرے گاؤں والے گھر کے آگے، اور انہوں نے کہا جی آپ کی جان کو خطرہ ہے کسی مذہبی تنظیم سے اور آپ باہر نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا جی جان میری کو خطرہ ہے، آپ کی کو تو نہیں، تو میں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا سر ووٹ ڈالنے جائیں گے اپنے پولنگ سٹیشن میں تو آپ جائیں، اس سے آگے آپ جائیں گے تو ویل میک شور کہ آپ نہ جائیں. نمبر 1، مجھے پولنگ سٹیشن نہیں وزٹ کرنے دیے گئے. ایک میرے حلقے میں گاؤں ہے جہاں پہ 2 قتل میرے ورکر ہو گئے صبح، ان کی لاشیں شام تک نہیں اٹھانے دی گئی اور ووٹ رات 8 بجے تک پڑتے رہے. اینڈ دیٹ از ون آف دا پولنگ سٹیشن جہاں 100% سے زیادہ ووٹ ڈل گئے، اور آپ کو نہیں ڈلے، دوسرے کو ڈل گئے. جہاں پہ بندے مر گئے میرے لیے وہاں پہ مجھے ووٹ نہیں ڈلا. ذرا غور کریں نا. تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں تھے. اب میرا پرابلم یہ ہے کہ یہاں میں پارس کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں جو یہ پنکچرز والی بات کرتے ہیں وہ میں کر نہیں سکتا کسی وجہ سے. میرا کوئی ہے اس طرح کا معاملہ کہ میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا اس پہ. صورتحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے ہم اوور کانفیڈنٹ تھے حکومتیں بنانے کے کہ یہ جی سارے جو لوگ آ رہے ہیں سارے کچھ کر کے. انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا. ایک نیوز چینل نے، افتخار چودھری صاحب نے ان کی گراؤنڈ پہلے ہی بنا دی ہوئی. آپ جو عمران کا الزام ہے آپ بھی دہرا رہے ہیں. جی میں نام نہیں لے رہا، وہ تگڑے آدمی نام لیتے ہیں. 100% جس کو عمران کہتے ہیں میں اسی چینل کی بات کر رہا ہوں. میں ایک نیوز چینل نے، حالانکہ میں نے کبھی بائیک آؤٹ نہیں کیا، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے آج بھی بیپر دیا ہے ان کو. میں آپ کو عرض یہ کروں کہ انہوں نے یہ بنا دیا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی والے تو یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے. تو جو ایک اپنی رائے رکھنے والا آدمی نہیں نا، اس کی رائے پنجاب میں وہی تھی. ظلم ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ملک کو تقسیم کر دیا. یقین کریں پیپلز پارٹی کو جتنی سیٹیں ملی ہیں یہ سارے ملک میں اتنی ملتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا، مگر ہم نے پروونشلائزڈ کر دیا جماعتوں کو. محدود ہو گئے، محدود ہو گئے. نہیں ہم نہیں، کے پی کے میں وہ چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے، اور ایک صوبے کی بنیاد پہ یہ وزیر اعظم بن گئے. یہ چیزیں ملک کے لیے اچھی نہیں ہیں. ایک بریک لے لیں، تسلسل ختم ہو جائے گا. میں صرف اتنا کہہ لوں کہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا اور ہوتا رہا ہے، مگر سیاست کا حسن جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے. یہ دونوں پارٹیاں فلیکسیبلٹی دکھائیں. جتنا ہو چکا ہے آئندہ ضرورت نہیں ہوگی. الیکٹورل ریفارمز کریں. پچھلا گند جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ کے لیے پیش بندی کریں کہ گند نہ ہو. بلدیاتی الیکشن کی طرف جائیں. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو عرفان سے پوچھیں گے، کیونکہ صحیح اسپرٹ یہی ہے کہ آئندہ کے انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے آج تیاری کی جائے. وقت پہ پڑی سر پہ اس وقت کچھ نہیں ہوتا. ایک بریک لے لیں، بریک سے بعد عرفان صاحب سے پوچھتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عرفان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں آپ. آج آپ پاکستانی قوم کو کچھ نوید دیں گے کہ آج رات دونوں جماعتیں پی ٹی آئی بھی اور نون لیگ بھی ان مسائل کا حل دے دے؟ اب لوگ بہت بے تاب ہیں، بے صبرے ہیں باقاعدہ.
देखिए नदीम, मैं पहले तो अबरार ने जो कहा, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमने मान लिया है कि धांधली हुई है या धांधला हुआ है। मैंने कहा कि चलें इसको मान भी लिया जाए, बराए बहस मान लिया जाए कि ऐसा हुआ है, तो फिर भी आगे बढ़ना है और कोई मैकेनिज्म ऐसा हमें तय करना है जिस पे खान साहब को ख़ास तौर पे एतमाद हो कि हाँ जी, इस छलनी से छन के अगर मामलात आ जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा। उसके लिए हम तैयार हैं और उनकी तसल्ली, उनके इत्मीनान, उनकी तशफ़ी और उनके यकीन के मुताबिक एक सिस्टम बनाया जा सकता है। हम बिल्कुल ओपन दिल से कह रहे हैं। दूसरी बात, बड़ी दो दिलचस्प बातें आपने बताई कि एक तो खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमें इवन नवाज शरीफ मौजूद भी रहते हैं तो हमें कमीशन पे एतमाद है। अलवी साहब ने दूसरी बात कह दी। फिर दूसरी बात ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपने कही है कि जी अगर वज़ीर आज़म चला जाता है तो हमें तो इस पार्लियामेंट को भी नहीं छेड़ेंगे और ये असेंबली भी बरकरार रहे। ये बात पहली दफ़ा हमारे सामने आई है। इसका मतलब ये है कि धांधली हुई है नवाज शरीफ के हल्के में और वो गलत मुंतखब हो गया है। बाकी 341 ऐसा कभी नहीं कहा खान साहब ने। नहीं, अभी अच्छा, मैं दोहरा दूं, मैं अपना सवाल भी और जवाब भी। मेरा उनसे सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी दे दे तो असम्बलियाँ तोड़ने की बात करते हैं तो निज़ाम चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ रहें या ना जाए, मुज़ाकरात सारी बातों में ये सारी ऑप्शन डिस्कस हो सकती हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले की गारंटी दे, फिर मुज़ाकरात में सारा कुछ हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा एज ए प्री कंडीशन कि नहीं असम्बलियाँ तोड़ोगे तो करूँगा। मैं दोबारा शॉर्ट चलवा दूंगा, अभी प्रोफेसर साहब से कहता हूँ अगर गुफ्तगू के दौरान चल सकता है तो दोनों चलवा देता हूँ। जी इरफान साहब चलें, ठीक है, चला दे तो क्लियर हो जाएगी जरा। मुझे उन्होंने फुल ट्रस्ट शो किया सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। प्रोड्यूसर साहब कोशिश करिए वो शॉर्ट दोबारा हम इमरान का चलवा सकें। जी इरफान साहब प्लीज कंटिन्यू। ओके, अगर ये है तो बिल्कुल खुशाइंद बात है। हम ये समझते हैं कि मुझे नहीं मालूम, मैं कोई माहिर आईन व कानून भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट या उसके जजेस किसी चीज़ को देखने से पहले, मुकदमे की या रेफरेंस की तफसीलात में जाने से पहले, तहकीक व तफ्तीश करने से पहले, किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले पेश की गारंटियाँ नहीं दिया करती। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद है, कायदा कानून मौजूद है तो बेशक वो गारंटी दे दें। दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी बात है जिस पे हम सब एग्री करते हैं, बशमूल अबरार के, बुखारी साहब के, आप पूरी कौम शायद, कि यार जहां हम खड़े हैं अगर पीछे पलट के हम देखते रहेंगे, मैं ये कहता रहूँगा कि यार दुनिया के 200 मुबस्सरीन ने ये इलेक्शन देखे हैं, पता नहीं उन्होंने धांधली क्यों नहीं देखी। आप कहते रहेंगे जी कि नहीं हुई है, तो इस बहस से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आगे की तरफ देखिए क्या चीजें मुमकिन हैं और क्या चीजें मुमकिन, ये सियासत मुमकिनात का खेल है, इम्कानात का खेल है। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, नून लीग आगे जाने के लिए तैयार है। देखिए प्राइम मिनिस्टर और असेंबलियां तोड़ना, ये दो इशू साइड पे रख दें। ये क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। वोट ऑडिट, इलेक्टोरल रिफॉर्म, इनके ऊपर आपको कोई इतराज़ात नहीं है? मेरा ख्याल है आप तो मतलब ये सवाल नहीं करना चाहिए, बड़े बाखबर हैं आप के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में जून के अंदर वज़ीर आज़म ने लिखा, और ख़त अगर आप इन लोगों को दिखा सकें, उस खत के अंदर उन्होंने लिखा है कि कानून के अंदर जो भी तब्दीली करना पड़े, दूसरे नंबर पे उन्होंने लिखा कि अगर आइन भी तब्दील करना पड़े तो आप हमें सजेस्ट कीजिए, मशीनें लानी हैं, कोई सिस्टम लाना है, इलेक्शन कमीशन का निज़ाम बदलना है, निगरान हुकूमतों का निज़ाम बदलना है, डू वट एवर यू वांट। उसके अंदर तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, 3 अरकान उसके भी शामिल थे, उसके अंदर भी कोई तब्दीली चाहते हैं। देखे ना, TOR भी अगर बदलने हैं तो बदल दें, उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर इलेक्शन मेरी यार बात सुन लेना मेरी, आपने बहुत टाइम दिया उनको, मेरी बात पूरी सुन लें। मैं ये अर्ज नदीम कर रहा हूं कि वोट ऑडिट की इस्तेलाह पता नहीं कहां से आई है, मैंने नहीं इससे पहले सुनी, लेकिन हमने ये 4 हलकों से बात चली, 10 हलकों पे आई, हमने अब 272 हलके जिन पे इलेक्शन हुआ वो उठा के सुप्रीम कोर्ट की झोली में डाल दिए हैं, तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दिए हैं। आइए इन 272 हलकों में जहां जहां धांधली हुई है, ओपन हो गया ना, ऑडिट हो गया ना, और किसको ऑडिट कहते हैं, आए साबित करें कि माजरत के साथ इरफान साहब ये बात दुरुस्त नहीं है। जो आपने सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया है वो इमरान के इल्जामात की तहकीकात करेगा, वो वोट ऑडिट नहीं करेगा, ये TOR में लिखा हुआ है। अच्छा चले, 1 मिनट के लिए मान लिया, 1 मिनट के लिए मान लिया। अब इमरान खान साहब के इल्जामात क्या हैं? इमरान के इल्जामात यही है ना कि तहकीकात करो, ये वोट ऑडिट करो, यही है ना। तो वो जाके कहीं, मैं तो ये चाहता हूँ आए तो सही ना, उसके सामने आए तो सही ना। अगर नहीं, बात तो होनी चाहिए यहाँ, ठीक है। इब्रार आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। मैंने खान साहब से पूछा कि आपके लिए विक्ट्री साइन क्या होगा, क्या चीज लेके यहाँ उठना चाहते हैं, जो आप चीज एस्टेब्लिश करना चाहते थे, पॉइंट हाईलाइट करना चाहते थे, वो हो गया।
تو انہوں نے کہا میرے لیے وکٹری سائن ہوگا ووٹ آڈٹ, الیکٹورل ریفارمز اور ایسا اکاؤنٹیبل سسٹم جس میں آئندہ سے کسی کا مینڈیٹ نہ چرایا جا سکے. یہ 3 چیزیں انہوں نے گنوائی. تو میرے خیال میں خان صاحب اپنا آبجیکٹیو میں کلیئر ہے, صرف طریقہ کار طے کرنا باقی ہے. ایک منٹ رک جائیے. جی بڑی اچھی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں بڑی لیجیٹمیٹ ڈیمانڈز ہیں ندیم صاحب فار دا ٹائمز ٹو کم. اگر ہم ان اصلاحات پہ عمل کر لیں تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے, اور ہم سارے یہی چاہتے ہیں. یہی میں بار بار کہتا ہوں ہمیشہ کہ حصول اقتدار پاکستان تحریک انصاف کا مقصد کبھی بھی نہیں تھا. ہم ایسے الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں فار دا ٹائمز ٹو کم کسی کو پرابلم ہے, جیسے انڈیا کے اندر جیسے باقی جگہوں پہ ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار جو ہے اس کے لیے انفارچونیٹلی انڈر پریزنٹ سرکمسٹانسز میں, عرفان صدیقی صاحب, آپ, ندیم صاحب, ہم سب پاکستان کے حالات کو, حکومتوں کے مروجہ طریقہ کار سیاست کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, اداروں کو استعمال کرنے کی صلاحیتوں کو, پیسے کے استعمال کو. انفارچونیٹلی ہم پوری قوم بحیثیت قوم اس سے واقف ہیں اور یہ پریکٹسز ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کا ایک ہیڈ وے ایسا بنایا جائے کہ ایکسپلائٹیشن کا عمل ممکن نہ ہو سکے, اس کو ناجائز طریقے سے ایکسپلائٹ نہ کیا جا سکے. ہمارے پاس یہ خبریں بھی ہیں کہ ایک ایسا گھر کرائے پہ لیا گیا ہے اسلام آباد کے اندر, ایک ایسا گھر ہے کرائے پہ لیا گیا جہاں پہ وہ جو 4 حلقے تھے ان 4 حلقوں کے اندر رد و بدل ووٹوں کا اور جو بھی ممکن ہو رہی تھی چیزیں وہ بھی کی گئی ہیں. اب ان ساری چیزوں کو مدنظر, اسی لیے خان صاحب نے یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ اگر میاں صاحب مستعفی ہو جائیں, ہمارا مقصد ان کو اقتدار سے ہٹانا ہرگز نہیں ہے. اگر دیکھیں ایک اتنے بڑے, ہم سب مانتے بھی ہیں اس چیز کو کہ ایک شیڈڈ الیکشن ہے, اس میں تو حکومت نے بھی کہہ دیا کہ شیڈڈ تو کوسچن مارک تو بہرحال ہے, تو ہم پوری دنیا کی ڈیموکریسی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا. میں ابھی کینیڈا سے واپس آیا ہوں, وہاں کے پریمیئر نے صرف اس بات پہ ریزائن کر دیا کہ ان کی بیٹی کو انہوں نے جہاز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئی تھی, سرکاری جہاز میں, اور یہاں ہم نے 14 بندے مار دیے ہیں یار, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, مطلب عوام کے وہ, اور پھر اس کے باوجود پرچہ درج نہیں ہو رہا. تو کیا جواز رہ جاتا ہے؟ ہم سب اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں اب آگے بڑھنا ہے؟ قائد کا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں قانون سب کے لیے برابر کرنا پڑے گا. ابرار, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, لیکن جو چیف منسٹر پنجاب والا ایشو ہے وہ ووٹنگ پروسیس کی ریفارم سے علیحدہ ہے. وہ آپ مطالبہ کریے, ضرور کرتے رہیے, لیکن جو الیکشن کو علیحدہ سے رکھیے اور جو ماڈل ٹاؤن والا ایشو ہے اس کو علیحدہ سے رکھیے, پیکیج میں نہ جوڑیے اس کو. نہیں ہے کیونکہ سیاسی رویے ساتھ نہیں دے رہے. جی سیاسی رویے جب اس طرح سے ندیم بھائی سمسام صاحب آپ اس میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں ابرار دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. سمسام صاحب دیکھیں جی, میں اس میں ایک تو ابرار کی یہ بات تو درست ہے کہ سیاسی رویے جو ہیں, یہ خوبصورت بات کی ابرار نے کہ سیاسی رویے اس کا ساتھ نہیں دے رہے. جب ریجیڈیٹی ہوگی, ضد ہوگی, تو لوگ اعتبار نہیں کریں گے. دیکھیں اگر آپ نیک نیت ہیں نا, آپ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ اتنے ہی پاپولر ہیں تو آپ پھر جیت جائیں گے. نون لیگ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ 15, 16, 17 بندے ان کے ہیں, 3 بندے پیپلز پارٹی کے ہیں, 3 بندے تحریک انصاف کے ہیں, ایک 2 کسی اور کا ہے. اس طرح الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتی. ایک تو یہ کریں کہ یہ اسمبلی کی بنیاد پر نہیں, جماعتوں کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کریں, 2 لیں, 3 لیں, 4 لیں, ایک جیسے لوگ لیں. آپ کا خیال ہے کہ برابر ریپرزنٹیشن؟ جی بالکل برابر ہے, کیونکہ وہ ملک کی بات ہو رہی ہے نا, اس اسمبلی کی بات نہیں ہو رہی. دوسری عرض جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کلیئر کٹ ہوں اور یہ ڈالیں آئین میں کہ بلدیاتی انتخاب جو ہے, بلدیاتی انتخاب ہر صورت کرانے پڑیں گے, آئین کے اندر ڈال دیں, ورنہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. MNA اور MPA کو یہ جو ڈیولپمنٹ میں چور بازاری ہے اس کو بند کرائیں. یہ اسی الیکٹورل ریفارم کا حصہ آپ کہتے ہیں, یہ بھی ڈال دیا جائے. لوکل گورنمنٹس کے ذریعے یہ کام کریں, گراس روٹ لیول پہ لے کے جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ اب ہے ضد. دیکھیں میں پولیٹیکل ورکر ہوں, اگر یہ لاہور کے واقعے کی FIR ہو جائے, میں قادری صاحب والا ایشو اور الیکٹورل ریفارمز کا یہ کہہ دیں اور اس کو ٹائم فکس کر دیں کہ 3 مہینے کے اندر الیکٹورل ریفارمز آ جائیں گی, الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 آ جائے گی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, قادری صاحب کو اور عمران کو سوچنا پڑے گا واپس. عرفان صدیقی صاحب, یہ تجویز ہے بڑی واضح, وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹائم فریم کر لیں, الیکٹورل ریفارمز, ووٹ آڈٹ, 3 مہینے میں کرنی ہے, تشکیل 9. میں ووٹ آڈٹ کی بھی بات نہیں کرتا جی, وہ پنڈورا باکس کھلنا ہے. ندیم میں بڑا فوکس کرنا چاہتا ہوں, اور چونکہ ہم مذاکرات کے پروسیس میں داخل ہو چکے ہیں, میں کسی ایلیگیشن کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا اور سیاسی رویوں کا موازنہ بھی نہیں کرنا چاہتا, اور قائد اعظم کی لیڈرشپ کے حوالے سے اپنی لیڈرشپ کا بھی جائزہ نہیں لینا چاہتا. چھوڑ دیجیے ان چیزوں کو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے چلیے,
جہاں کہیں اب بخاری صاحب کی تجویز آ گئی ہے کہ جی یکساں نمائندگی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیچھے کی بات آگے بالکل ٹھیک بات کی ہے, لیکن آپ نے جب 18ویں ترمیم کے لیے بنائی تھی تو کیا یکساں نمائندگی تھی یا آپ کی اس کی بنیاد پہ تھی, آپ کے ممبروں کی بنیاد پہ تھی؟ دیکھیں صدیقی صاحب, آپ بات نہیں سمجھ رہے. 18ویں ترمیم اسمبلی کے اندر سے ہونی تھی. یہ آپ ایک پولیٹیکل جماعتوں کو اکٹھا کر کے, یہ سب کے لیے فائدہ ہے. نہ میری بات سنیے, اگر پارلیمنٹ آئین میں ترمیم ہونی ہے, قانون نیا بننا ہے تو وہ شرائع دستور سے بننا ہے. میں قانون کی بات نہیں کر رہا جی, قانون آپ اسی طرح کریں, اسمبلی کے اندر کریں, جو نمائندگی ہے اس کے مطابق کریں, لیکن باہر جو ہے ریکمنڈیشن آپ سیاسی جماعتوں سے لیں. ریکمنڈیشن لے رہے ہیں, اخبار میں اشتہار آیا, میری بات سنیے, میں دے رہا ہوں جواب. اخبار میں ہم نے اشتہار دیا, کل میں نے ڈار صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کوئی ریسپانس آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ 1000 کے قریب لوگوں نے, پڑھے لکھے لوگوں نے اپنی آراء دی ہیں, ان کو دیکھا جائے گا. اور یہ بھی ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 90 ڈیز, اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ 90 ڈیز میں اپنی سفارشات دے. یہ بھی ہے کہ یہ سفارشات, جی ہاں لکھا ہوا ہے اس کے اندر بخاری صاحب, اور یہ بھی ہے کہ یہ سفارشات کوشش کی جائے. سن لینا سر, میری بات تو پوری سن لیں, اچھی ہے یا بری ہے سن تو لیں. سفارشات جو ہیں وہ اتفاق رائے سے آئیں گی, یہ بھی لکھا گیا ہے. کوئی اپنی نمبرز کی بنیاد پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا. اگر ایک ممبر بھی تحریک انصاف کا اس سے اختلاف کرے گا تو وہ ترمیم کیری نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں اچھا, اس میں اور بھی اصلاح ہو سکتی ہے, ان کے اطمینان کے مطابق ہو سکتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جہاں ایک جمہوریہ ہوتا ہے, ایک جمہوری ریاست ہوتی ہے, ایک دستور رکھتی ہے, ایک نظام رکھتی ہے, ایک پارلیمنٹ رکھتی ہے, وہاں آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے کسی نظم و ضبط کے سانچے میں ڈھل کے کرنا ہے. اگر ہم ماضی کو دیکھ کے اور اپنے ٹوکرے غلاستوں کے سروں پہ رکھ کے تقریریں کرتے رہیں گے تو بات نہیں بنے گی. آگے بڑھیے, حکومت گیو ان کرنے کے لیے تیار ہے, بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, صرف ایک درخواست کروں گا کہ عرفان صاحب جن کے ساتھ ہمارا سال سے تعلق ہے, مجھے اس موقع کے اوپر یہ کہتے نظر آنے چاہیے دونوں فریقین کو کہ فوراً حل کی جانب جاؤ, باتیں کرو, کوئی لڑائی والی بات نہیں کرنی. آئی ہوپ کہ آپ اپنا وزن ڈالیں گے ہماری اسی بات میں کہ مذاکرات سے مسائل کا حل چاہیے ایز سون ایز پاسبل. عرفان صدیقی صاحب, سلطان بخاری صاحب, ابرار الحق صاحب اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب میرے ساتھ ہیں, سب کا بہت شکریہ.